تاریخ میں اور ہمارے مشاہدے میں یہ چیز ہے کہ بہت بڑی تعداد میں بہت مشہور اور اہم شخصیات آپ کو ملیں گی کہ جو خود تو اللہ کے اچھے بندے ہیں مگر ان کے گھر والے ان کا ساتھ نہیں دیتے، ان کے گھر میں کچھ اور حالات ہیں، ان کی زوجہ ان کا ساتھ نہیں دیتی، ان کے بچے ان کا ساتھ نہیں دیتے، عزیز و اقارب کچھ اور بولتے ہیں اور وہ کچھ اور بولتے ہیں۔ بہرحال میں بہت آسانی سے یہ نہیں کہہ سکوں گا کہ یہ کوئی کمزوری ان کی ذاتی ہے یا ان کی وجہ سے ایسا ہے، اس لیے کہ تربیت میں بہت سارے عوامل شامل حال ہیں۔ صرف اور صرف والدین کی تربیت عامل اول یا عامل اصلی یا عامل واحد نہیں ہے، صرف والدین کی تربیت ہی عامل نہیں ہے تربیت۔ ماحول اثر انداز ہوتا ہے، دوستوں کا اثر پڑتا ہے، اساتذہ کا اثر پڑتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3، والدین، اساتذہ، دوست احباب، ماحول۔ کتنی چیز ہو گئیں؟ 4۔ اور 5ویں چیز ہے توفیق من اللہ۔ والد بہت برا، ماحول بہت گندا، دوست احباب بھی ناکارہ، اساتذہ بھی ناہنجار، مگر پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ پھر بھی محترم ہو گئے۔ یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ میں نام نہیں لوں گا کیونکہ برداشت نہیں ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات۔ بعض اوقات یہ 5 چیزیں شامل حال ہو سکتی ہوں، یعنی اساتذہ بھی اچھے مل جائیں، دوست بھی اچھے مل جائیں، ماحول بھی اچھا، جس دور میں زندگی گزاریں دور بھی اچھا ہو، علاقہ اچھا ہو، محلہ اچھا ہو، پڑوس اچھا ہو، ماحول اچھا ہو، جی والدین بھی بہترین، اساتذہ بھی اچھے، دوست بھی اچھے، ماحول بھی اچھا، اور پروردگار عالم کی طرف سے توفیق۔ جی یہ 5 عامل ہیں تربیت کے لیے۔ تربیت اولاد صرف والدین کی تربیت کا حصہ نہیں ہے، والدین کو ہی خیال کرنا ہوگا کہ دوست کیسے دلوا رہے ہیں، اساتذہ کون ہیں، کن کے حوالے بچہ کر رہے ہیں، کس ماحول میں بچہ پل رہا ہے۔ ضرورت پڑ جائے تو بچے کی خاطر ماحول تبدیل کر دیں، جگہ بدل دیں بچے کی وجہ سے، اس لیے کہ بچہ جس ماحول میں رہ رہا ہے وہ ماحول اس کے خلاف ہے، اس کو بگاڑ دے گا۔ جب والدین بھی اچھے ہوں، اساتذہ بھی اچھے ہوں، دوست بھی اچھے ہوں، ماحول بھی اچھا ہو، تو پھر توفیق کیوں نہیں ہوگی؟ پھر اللہ کی طرف سے بھی غیب سے مدد ہوگی۔ اور عزیزان گرامی، اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ کبھی والدین بہت اچھے ہوتے ہیں مگر اولاد بگڑ جاتی ہے، کبھی ماحول بہت اچھا ہوتا ہے پھر بھی اولاد بگڑ جاتی ہے، کبھی اساتذہ اچھے ہوتے ہیں تب بھی یہ تربیت یافتہ نہیں ہوتا، دوست بھی اچھے تھے تربیت یافتہ نہیں ہوا۔ لیکن کوئی ایک عامل بھی بعض اوقات اچھا بنا دیتا ہے، اور کبھی ایک سے زیادہ عوامل اچھا بناتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی حالات بھی اچھے نہ ہو مگر پروردگار عالم کی طرف سے توفیق ہوتی ہے جو اسے اچھا بنا دیتی ہے۔ مجلس میں جوانوں کی تعداد خاصی ہے، صاحبان اولاد لوگ بھی بیٹھے ہیں، جن کے بچے ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں، یا جن کے بچے ابھی تربیت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ یقین رکھیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جس در سے اور جس گھر سے جوڑا ہے، اس گھر کا اولین ہدف ہے یہدون بامرنا۔ اس گھر کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے امر کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیے بظاہر ہم 1400 سال بعد آئے ہیں، یعنی وحی نازل ہونے کے بعد، قرآن اترنے کے بعد، ختم نبوت کے بعد، خاتم المرسلین کے بعد، مولا علی کے زمانے سے 1400 سال بعد آئے ہیں، کربلا کا واقعہ گزرنے کے 1400 سال بعد آئے ہیں، مگر ہمیں
اس چراغ ہدایت نے، اس کشتی نجات نے جسے امام حسین کہتے ہیں، ہمارے لیے ایسا اہتمام کر دیا ہے کہ ہم بظاہر 1400 سال بعد ہیں، مگر ہر کچھ دیر کے بعد 1400 سال پہلے چلے جاتے ہیں۔ ہم عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاتے ہیں، ہم عصر امام حسین میں آ جاتے ہیں۔ کربلا کے واقعے سے ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اتنا وافر ہے، اتنا کثیر ہے، اتنا متعدد ہے، اتنا مختلف زاویوں اور مختلف پہلوؤں سے ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں کہ گلدستہ محاسن ہے، خوبیوں کا گلدستہ ہے، کمالات کا مجموعہ ہے کربلا۔ کوئی ایک زاویہ تو لیجئے کہ جس زاویے میں کربلا نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ لہذا یہ گھرانہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ یہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں، اور ہم مکمل ان پہ نظارت رکھنے والے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیے کہ کربلا کے اس واقعے کے اندر، اس گھرانے کی امامت میں، اگر اسی پہلو کی طرف تھوڑی دیر توجہ کی جائے جس کی طرف میں نے آج آپ کی توجہ دلانا چاہیے ہے کہ تربیت کیسے ہونی ہے، بہتر کیسے بننا ہے، بہتر کیسے بنانا ہے۔ دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں، کوشش کریں گے کہ ماحول اچھا ہو۔ ماحول کیسے اچھا ہوتا ہے؟ ماحول خود بخود اچھا نہیں ہوتا۔ ماحول وہ جو آپ کے اطراف میں ہے، ہال میں ہے، اطراف میں ہے، وہ جو آپ کے ارد گرد ہے، وہ خود اچھا نہیں ہوتا۔ وہ خود مجموعے کا کام ہے، وہ خود اجتماع کا کام ہے، وہ چند گھروں کا کام ہے، وہ مختلف افراد کا کام ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک گھر اچھا ہوگا تو ماحول اچھا ہو جائے گا۔ سب کو اچھا بننا پڑے گا تب ماحول اچھا ہوگا، سب کو خوبیاں لینی ہوں گی تب جا کے ماحول اچھا ہوگا۔ ماحول کیسے اچھا بنتا ہے؟ میں ایک موٹی سی بات کر رہا ہوں۔ ماحول اچھا بنانے کے لیے، تھک تو نہیں رہے آپ؟ ماحول اچھا بنانے کے لیے اچھی چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ماحول کو اچھا بنائیں گی؟ وہی چیزیں ماحول کو اچھا بنائیں گی جو اچھی ہیں، وہی چیزیں اچھا بنائیں گی جو اچھی ہیں۔ کیا چیز اچھی ہے؟ سوچ لیجئے، لسٹ بنا لیجئے، فہرست مرتب کیجئے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اچھی ہیں، خوبیاں ہیں، کمالات ہیں۔ مثلا سخاوت ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، ایک حسن ہے۔ کنجوسی ایک بدبختی ہے، ایک کمزوری ہے، ایک نقمت ہے، ایک برائی ہے۔ یہ ماحول کو خراب کرتا ہے کنجوسی، ماحول کو اچھا بناتا ہے سخاوت۔ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ اگر تھوڑا سا اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، بظاہر اتنے متمول اور اتنے زیادہ عیش و عشرت والی ان کی زندگیاں نہیں تھی، سادہ تھے، سادی زندگیاں تھیں، مگر سخی تھے۔ ان کے ہاں کوئی آیا ہوا بھوکا نہیں جاتا تھا، وہ اپنے گھر مہمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے، اکیلے دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ دوسرا کوئی ان کا دوست آ کے اس کے ساتھ نہ بیٹھے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ایک عنوان ماحول کو اچھا بنانے میں سخاوت ہے۔ دیکھیے، اس مجلس کا، کربلا کے تذکرے کا ایک اثر یہ ہے کہ یہ اپنے وابستہ لوگوں کو، یعنی ہمیں، اپنے چاہنے والوں کو دینے والا بناتے ہیں، لینے والا نہیں بناتے۔ یہ جو جذبہ ہے نا، دینے کا جذبہ، کربلا کیا سکھا رہی ہے؟ کربلا دینا سکھا رہی ہے۔ اسلام کا کیا پیغام ہے؟ اسلام کا پیغام ہے دیو، دو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ وہ نیکوکار نہیں ہو سکتا، وہ نیکی کرنے والا شمار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس میں سے کچھ نہ دے جس سے محبت کرتا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو کس کس چیز سے محبت ہے؟
اپنے کپڑوں سے، اپنے گھر سے، اپنے پیسے سے، اپنی گاڑی سے، اپنے مال سے، جس جس چیز سے محبت ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دینا، یہ انسان کو نیکوکار شمار کرتا ہے۔ کربلا کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے۔ خمس 5واں حصہ، زکوٰۃ 2.5% اور 10%، 10واں حصہ اور 2.5%، عشر 10%۔ یہ جو مقدار ہے، توجہ ہے بات کی، یہ جو مقدار ہے، بعض لوگوں سے یہ مقدار بھی جو 10واں جا کے اور 5واں جا کے بن رہا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں دی جا رہی ہوتی ہے جی۔ اور یاد رہے کہ جہاں صرف لینے کا جذبہ ہو اور دینے کا جذبہ نہ ہو، وہاں فساد ہوتا ہے، وہاں بگاڑ پھیل جاتا ہے، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں خود غرضیاں ہوتی ہیں، وہاں دشمنیاں ہوتی ہیں۔ اس مجلس کی مثال لے لیجئے کہ اگر اس مجلس کے اختتام پر ہمارے عزیز ارشد بھائی، مثلاً توقیر بھائی، یہ امام بارگاہ کے دروازے پر کسی کو ٹوکرا دے کے کھڑا کر دیں کہ صاحب شیر مال بانٹ دو، مرمرے بانٹ دو، بتاشے بانٹ دو، اور وہ دینے والا ایک ہو اور لینے والے مثلاً 1000 ہو، تو کیا ہوگا؟ دھکے لگیں گے یا نہیں؟ کھوے چھلیں گے یا نہیں؟ پیر کے انگوٹھے دبیں گے یا نہیں جی؟ اور کچھ نہ کچھ فساد کا ماحول بنے گا یا نہیں؟ جب انہوں نے دیکھا صاحب دینے والا ایک ہے اور لینے والے 1000، بھائی مثال دے رہا ہوں، اور انہوں نے دیکھا کہ صاحب اس کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے، تو دروازے تو امام بارگاہ میں 10 ہیں، ایک جگہ اور ایک بندے کو کھڑا کر دو۔ اب جیسے ہی دینے والا بڑھا، ایسے ہی مسئلے کم ہوئے، مگر دینے والا پھر بھی 2 تھے، لینے والے پھر بھی 1000 تھے، تو انہوں نے کہا صاحب اب بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، ایک اور دروازہ کھول دو، ایک اور دروازہ کھول دو۔ جیسے جیسے دینے والے بڑھتے چلے جائیں گے، لینے والوں میں فساد کم ہوتا چلا ہے، معاشرہ امن کی طرف جائے گا ہی تب جب دینے والے بڑھ جائیں، لینے والے کم ہو جائیں۔ اور ہم تو اس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جہاں دینے والا ڈھونڈ رہا ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ملے گا، اور اگر کوئی لینے والا دینے والا کسی کو دے گا بھی تو کہے گا میں تو خود صدقہ لے کے گھوم رہا ہوں، کوئی لینے والا نہیں مل رہا۔ ایسا مثالی دور آنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں امام کے ظہور کے لیے۔ ماحول اچھا ہو جائے گا۔ میں نے ایک مثال دی ہے، پسندیدہ میرا مضمون ہے کہ کیسے تربیت ہوگی معاشرے کی۔ یہ پورے عشرے کا مضمون تھا جو میں نے آپ کو جلدی سے گنوا دیا۔ گفتگو ہو پہلے کہ والدین کی تربیت کیسے ہوگی اور والدین کیسے تربیت کریں گے، ماحول کو کیسے بہتر بنایا جائے گا، اساتذہ کو کیسے ڈھونڈنا ہوگا، دوستوں کو کیسے ڈھونڈنا ہوگا۔ ہر ایک کو دوست نہیں بنانا، ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر ساتھ بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا، ہر ایک کو دوست مت بنانا۔ دوست اسی کو ماننا جو آخرت میں بھی کام آ سکے، دوست وہی ہے جو وہاں بھی کام آئے، اور وہاں دشمنی نہ بدل جائے، یہاں دنیا کی دوستی۔ تو دوستی کیسے، دوست کیسے کہتے ہیں؟ مکمل گفتگو ہے، مکمل گفتگو ہے کہ دوست کیسا ہوتا ہے۔ ایسے ہی مکمل گفتگو ہے کہ توفیق کیسے حاصل ہوتی ہے۔ توفیق کا ایک قاعدہ اور ایک اصول میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، صرف ایک۔ اللہ کی طرف سے توفیق جب بڑھتی ہے جب اس کی نعمتوں پہ شکر بڑھ جائے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہ جب نعمت دے اور نعمت پہ اللہ کا نعمت کے مطابق شکر ادا کیا جائے تو پھر وہ نعمت کو مزید کر دیتا ہے، نعمت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، تربیت کا ایک عنوان میں نے آپ سے کہا، میں نے عرض کیا کہ ماحول ہے۔ یہ مجلس اعزابی ماحول ساز ہے۔ یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ ذکر اہل بیت میں شرکت، یہ ماحول ساز ہے۔ کربلا ماحول سازی کا ایک منفرد عنوان ہے۔ کربلا ہمیں کچھ دیر کے لیے، مجلس اعزا ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا میں لے آتی ہے، خاص طور پہ جب مصائب کا بیان ہوتا ہے، ہم اتنی دیر میں کربلا آ جاتے ہیں۔ یہ سارا مجمع میرے ساتھ ابھی کربلا چلے گا۔ جب ذاکر کربلا
ذاکر امام حسین بیان کرتا ہے نا کہ حضرت علی اکبر کو برچھی کیسے لگی، تو مجمع پورا اس ماحول میں چلا جاتا ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، اس سرزمین پہ چلا جاتا ہے۔ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے کہ حضرت قاسم پہ گھوڑے کیسے دوڑے، تو ماحول مکمل کربلائی ہو جاتا ہے۔ جب پڑھنے والا بیان کرتا ہے کہ حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے اور حضرت عباس کی مشک میں تیر لگا، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ حضرت عباس کے آنکھ میں تیر لگا، پھر وہ جب بیان کرتا ہے کہ حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا، اجرکم اللہ، تو یہ رونے والا سوچتا ہے کہ جس کے بازو کٹ گئے وہ زمین پر گرا کیسے ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔